نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه آپ کہہ دیجئے بلاؤ ان کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ فلا يملكون كشف الضر عنكم پس وہ مالک نہیں تکلیف کے دور کرنے کے تم سے ولا تحویلا اور نہ اس کے پھیرنے کے اولئک الذین یہ وہ لوگ یدعون پکارتے ہیں جنہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف قرب کا ذریعہ ایہم اقرب کہ کون ان میں زیادہ قریب ہوتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور نہیں کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے او معذبوها عذابا شدیدا یا عذاب دینے والے ہیں اس کو سخت عذاب کان ذالک فی الکتاب مسطورا یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاسراء کا چھٹا رکوع آیات نمبر 56، 57 اور 58 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ بڑے اچھے اور احسن انداز کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ شیطان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ وہ دشمن ہے، اس لیے اس کی چالوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون کتنا صاف ہے اور کون کتنا گندا ہے۔
وہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ آج کے سبق میں مسئلہ توحید کو دوبارہ بیان کیا۔ اگر اس کو آج والے سبق کو پچھلے سبق کے ساتھ جوڑیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ دعوت میں طریقہ تبلیغ تو بڑا نرم ہونا چاہیے، لیکن مسئلے میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ کا حکم ہے، یعنی دعوت کے طریقے کو بیان کرنے کے بعد آج پھر مسئلہ توحید بیان کیا ساتھ، اور کیا فرمایا؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دوسری بات نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا بے شک جن کو تم پکارتے ہو وہ تکلیف دور بھی نہیں کر سکتے، اس کو پھیر بھی نہیں سکتے۔ مثلا میرے اوپر بیماری آ رہی ہے تو اللہ ہی اس بیماری کو ختم کرے تو کرے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ ہے تکلیف کو دور کرنا۔ دوسرا ہے تکلیف کو پھیرنا، کہ میں کہتا ہوں چلو یار فی الحال میں بیمار نہ ہو جاؤں، اگلے مہینے ہو جاؤں، کیونکہ اس مہینے میرے بڑا ضروری کام ہے، کوئی بیٹے کی شادی کرنی ہے، کوئی اور فلاں مسئلہ ہے، چلو ہونا ہی ہے تو اگلے مہینے ہو جاؤں۔ یہ ہے تکلیف پھر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دور کرنا تو دور کی بات ہے، تکلیف کو پھیرنے کا اختیار بھی کسی کے پاس ہے۔ تو پھر معبود صرف کون ہوا؟ اللہ۔ دعوت یہی دینی ہے، لہجہ اس میں نرم رکھنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے اگلے آدمی تاکہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ فرما دیجئے پکارو ان کو جن کو تم خیال کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، پس وہ مالک نہیں تکلیف کے دور کرنے کے تم سے اور نہ اس کے پھیر دینے کے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اگر وہ بیمار کرنا چاہے کوئی صحت نہیں دے سکتا، وہ صحت دینا چاہے پھر کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنے سال بیمار رکھا، سالہ سال بیماری میں گزر گئے، حتیٰ کہ نحیف اور ناتواں ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب میں نے صحت دینے کا ارادہ کیا دیر بھی کوئی نہ لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ ان کو باہر پکڑ کر لے جاتی ہیں، اور ادھر وہ رب کے سامنے فریاد کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، شفا دینا تو تیرے اختیار میں ہے نا۔ اور کہتے ہیں رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان بے ایمان نے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ ادھر ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ادھر گھر والی انتظار کر رہی ہے، ابھی فارغ ہو کر مجھے آواز دیں گے، میں پھر ان کو پکڑ کر گھر لے جاؤں گی۔ اللہ نے وہی بھیجی، ارکض برجلک، میرے ایوب پاؤں کی ٹھوکر مارنا نیچے۔ اللہ اکبر، یا اللہ کیسے ٹھوکر ماروں، حالات ہی نہیں رہے، ٹھوکر مارنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ فرمایا میرے محبوب، اے میرے ایوب تھوڑا سا پاؤں کو نیچے مار تو صحیح نا، ھذا مغتسل بارد و شراب، جو ہی تھوڑا سا حضرت نے پاؤں کو ہلایا، اسی بیماری کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اس کے ساتھ غسل کر لو، باہر کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور یہ پانی پی لو، اندر کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ 18 سال کی بیماری کو ایک چٹکی اور لمحے میں ٹھیک کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف کو دور نہیں کرنے والا۔ ادھر ایوب علیہ السلام باہر جو نکلے اسی طرح جناب بالکل صحت مند بن کر نکلے، بیوی انتظار کر رہی ہے، ابھی آواز دیں گے تو میں پکڑ کر کے اٹھاؤں گی۔ ایوب علیہ السلام بالکل صحت مند بن کے واپس آ رہے ہیں، بیوی دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کون ہے تو بندے؟ ادھر میرا ایک مریض بیٹھا ہوا تھا،
کا کیا نام تھا تیرے مریض کا نام تو اس کا ایوب تھا اور جوانی کے عالم میں بھو بہو تیری طرح تھا۔ فرمایا میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے 18 سال کی بیماری کو چٹکی میں ٹھیک کر دیا ہے۔ اللہ کی قدرت کی کیا بات ہے۔ فرمایا فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اگر بیماریاں میرے علاوہ کوئی ٹھیک کر سکتا ہوتا 18 سال تک ایوب میرے دربار پہ نہ رہتا، 18 سال تک میں نے بیماریوں کے اندر اپنے بندے کو مبتلا کیا، لیکن میرے بندے نے دکھ تو سہ لیے، در میرا چھوڑ کر کسی طرف نہیں گیا۔ تھوڑا سا سر میں درد ہویا جناب، 18 دروازے ہم پھر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا در نہ چھوڑ، جو ملے گا اسی در سے ملے گا، مشکلیں حل ہوں گی تو اسی در سے ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی تو اسی در سے ہوں گی، بیماریاں ٹلیں گی تو اسی در سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں کون شفا دینے والا ہے؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے کیا کہا سننا ذرا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حادث اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو کے لیٹے ہیں، پاس جبرائیل آ گئے اور آپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ ارقی کا، اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذی کا، ہر اس شے، ہر اس تکلیف سے جو آپ کو پہنچ رہی ہے، اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا، اللہ ہی آپ کو شفا دے گا، اسی کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ گویا کہ نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں، جبرائیل بھی یہ کہہ رہے ہیں، بیماریوں سے شفا دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ یہی سمجھا رہے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، بلا لو اللہ کے علاوہ جن کو بلانا ہے، چاٹ لو مٹیاں جہاں جہاں کی چاٹنی ہے، خوار ہو جاؤ جس جس کے سامنے خوار ہونا ہے، لیکن یہ بات پکی یاد رکھنا، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تکلیف کو دور بھی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، تکلیف کو دور کرنا تو دور کی بات ہے، وقتی طور پر ٹال بھی کوئی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، لوگوں جن کو تم پکارتے ہو نا، فلاں بزرگ بیماریاں ٹھیک کر دے گا، فلاں بزرگ صحت دے دے گا، فلاں بزرگ تکلیفیں اور دردیں دور کر دے گا، اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو میرے سامنے فریادیں کرنے والے ہیں۔ جی وہ سب کس کے سامنے فریادیں کرنے والے؟ سورۃ الانبیاء، سورۃ کا نام ہی الانبیاء، انبیاء کے واقعات اللہ نے بیان کیے، اس میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اس میں دیگر انبیاء کے واقعات بھی ہیں۔ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد نا اللہ نے خلاصہ نکالا سورۃ الانبیاء میں، کیا فرمایا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ او لوگو میرے انبیاء کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر کوئی بندہ یہ پوچھے انبیاء کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی، ان کی زندگی میں کیا ہوا کرتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ یاد رکھو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، میرے سارے نبی نیکی کے کاموں میں بڑی تیزی کرنے والے تھے، ہماری طرح سستی نہیں، سستی نہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں چلو کوئی اور کر دے نا، تیزی کرنے والے تھے، سبقت کرنے والے تھے،
اور نمبر 2 وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ اللہ کہتے ہیں ہمیں پکارا کرتے تھے، بڑے شوق کے ساتھ پکارتے تھے، بڑی امید اور ڈر کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور میرے حکم کے آگے دبے رہتے تھے، ڈرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو جن کو تم پکارتے ہو کہ وہ مشکلیں دور کریں گے، وہ تو میری پکاریں کیا کرتے ہیں، وہ تو اپنی مشکلوں کے لیے میرے سامنے فریادیں کیا کرتے ہیں، تو تمہارا کام بھی ہے مشکلوں میں فریاد کرو تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور انبیاء سے بڑھ کر اور کس پر انعام ہوا؟ سب سے پہلا درجہ تو انبیاء کرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء تو یدعوننا رغبا ورہبا، میرے سامنے فریادیں کرنے والے تھے، ان کا راستہ یہ ہوا کہ تو بندے تو بھی میرے سامنے فریادیں کیا کر، رب کے سامنے فریاد، دکھی دلوں کی دعائیں سننے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ سمیع اللہ لمن، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ تو پکار تو صحیح، فریاد تو کر اللہ کے دربار پہ، اللہ سن لیتا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ تو خود رب کی طرف وسیلہ یعنی قربت حاصل کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے نزدیک ہونے کی خود کوشش کرتے ہیں، وہ تو یہ دیکھتے ہیں ایہم اقرب، ان میں کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قریب اور ایک ہوتا ہے اقرب۔ آپ سارے میرے قریب بیٹھے ہیں، لیکن یہ بزرگ میرے بالکل اقرب بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ وہ ہماری مشکلیں حل کریں گے، وہ تو آپس میں اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے اقرب کون ہو جائے، وہ تو میرے زیادہ قریب ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور تم ان کو پکار رہے ہو، ان کو مت پکارو، پکارو صرف کس کو جی؟ اللہ۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور وہ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے بزرگان دین، سارے نیک لوگ، سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ہر بندہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ اوا انت یا رسول اللہ، تو اسی بھی اللہ کی رحمت نہ دی جا سو پھر یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں مجھے بھی میرا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ آمین۔ فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو سب اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس سے بندہ بے خبر اور غافل ہو جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ دیکھو جی دو چیزیں فرمائیں، رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر، یہ دونوں چیزیں ہوں تو بنتا ہے بندہ مومن۔ الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے، یعنی دونوں چیزیں ملیں گی تو بندہ مومن بن۔ میرا ڈر ہو کہ بس جناب، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بس جی اصل کتنے جنت جانا ہے جی، کہتے ہیں نا، ہم نے سنا کئی لوگوں سے ہم نے کہاں جنت جانا ہے، ہم نے نہیں جانا تھا اور کس نے جانا ہے؟ ہندوؤں نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ نا امید نہیں ہونا، یہ تو نا امیدی ہوئی نا کہ جناب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ ہمیں جنت نہیں دے گا۔ جب اللہ معاف نہیں کرے گا، جب جنت نہیں دے گا، پھر محنت کس بات کی؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امید کے مطلب یہ بھی نہیں کہ پھر بندہ دلیر ہو جائے اور جناب جو مرضی آئے کرے کہ جی اللہ مجھے معاف کرے گا، جنت میں نے کلمہ جو پڑھ لیا تو بس میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، نہیں، یہ والی بات بھی نہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، میں یہ کام نہ کروں کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔
یہ کام نہ کروں کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، ادھر نہ جاؤں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا دونوں چیزیں جب ملیں گی تو بندہ مومن بنے گا۔ ایمان خوف اور امید کے بیچوں بیچ میں ہوتا ہے۔ خیر، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور دنیا کے ساتھ دل لگا کر رب کو بھلانے والوں، یہ دنیا کی تو کوئی بستی بچے گی نہیں، اللہ سب کو تباہ کر دے گا اور قیامت قائم کر لے گا۔ دنیا کا مکان، دنیا کا پلاٹ، دنیا کی عزتیں سب ختم ہونے والی، سب فانی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ارے فانی چیزوں کے ساتھ دل لگا کر مالک کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کر دیں گے اس کو قیامت سے پہلے، کوئی بستی بھی نہیں چھوڑیں گے، بستی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض، ساری زمین ہلا دی جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، کیوں نہ پھٹے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، رب کا جو حکم آ گیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے تم مالک کو بھلاتے ہو، یہ میری دکان اور یہ میرا کاروبار اور یہ میری کوٹھی اور یہ فلاں اور یہ فلاں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت سے پہلے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم شدید عذاب دیں گے، اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگوں پہ، بعض بستیوں پہ، بعض علاقوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس طرح تباہ ہو جائیں گے، بعض نے ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، عذاب نہ بھی آئے تب بھی مرنا تو ہے سب نہیں۔ اگر ایک آدمی نیک ہے، بڑا ہی نیک ہے، دنیا سے اس نے بھی جانا ہی ہے، دنیا میں بقا کوئی نہیں ہے، دنیا میں فنا ہے، تو اس فانی دنیا کے ساتھ دل لگا کر مالک کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ اللہ اکبر، کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے فیصلے میں یہ بات درج ہے کہ اسی طرح اللہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑنا، اے انسان تجھے بھی نہیں چھوڑنا۔ ایک منٹ کے لیے ہم خود سوچے نا، کبھی کبھی سوچا کریں، خصوصاً جب رات کی تنہائی ہو اور بندہ بستر پر اکیلا ہو نا، اس وقت سوچا کرے آنکھیں بند کر کے، مرنا تو ہے میں نے بھی، اب اگر میری موت یہاں پر آ جائے تو میرے پاس جو کچھ ہے، اس وقت جس چیز کا میں اختیار رکھتا ہوں، میں مالک ہوں، میں نے حساب تو دینا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، کہیں کسی کا حق تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ جس گھر میں تو لیٹا ہوا ہے یہی تیرا اپنا نہیں ہے، یہ بھی تو نے ظلمن لیا ہوا، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ کہیں اللہ تعالیٰ یہ تو نہ کہے کہ جناب تو نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ اگر تھوڑی دیر بندہ روزانہ سوچ لے، اللہ کی قسم بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا